أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اچھا، اب انشاءاللہ ہم سورہ انشقاق شروع کریں گے، اور سورہ انشقاق شروع کرنے سے پہلے پھر آپ لوگ یاد کر لیں، ہم لوگوں نے سورہ تکویر پڑھی ہے، ہم نے سورہ انفطار پڑھی ہے، اور ہم نے وہ حدیث بھی ترمذی کی پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت کو توجہ اور غور سے پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سورہ انشقاق ہے، چلیں اب یہ سورت شروع کرتے ہیں۔ اس پہ آپ لوگ ہیڈنگ بے شک دیکھیں، تذکیر آخرت، ٹھیک ہے نا، اس میں آخرت کے ہی وہ حالات بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء، اذا السماء انشقت، اور جب آسمان، سوری اور نہیں ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشقاق جو ہے، انشقاق کا مطلب ہی ہے پھٹ جانا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 2، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کے لیے، وَحُقَّتْ، اور وہ اس لائق ہے، وہ لائق بھی اسی کے ہی ہے کہ وہ کان لگائے ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، یعنی اپنے رب کے حکم پر وہ کان لگائے ہے، یعنی کہ جیسی ایک بات ہو اس پہ عمل کیا جائے اسی وقت، ٹھیک ہے نا۔ اذینت یعنی اس نے غور سے سنا اور اس نے تعمیل کی، ٹھیک ہے نا۔ حقت کیا ہے، حق، یعنی وہ اسی لائق ہے کہ وہ اپنے خالق کے حکم پر سر تسلیم خم کرے۔ اور اس آیت پہ ضرور آپ لوگ ریئلائز کیا کریں اپنے ارد گرد کو۔ دیکھیں قرآن وہی ہے کہ ہمارے سوئے ایمان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، کہ آپ دیکھیں اس وقت پوری کائنات، یہ صورت اس پہ ہی چلتی ہے پوری، کہ آپ کائنات کی بات کی جائے گی، سورج چاند ستارے، دیکھیں نا تمام فرما بردار ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے سورج کتنا فرما بردار ہے، یہ چاند، زمین، زمین اپنا کام کر رہی ہے، اور یہ سب کیا ہے، یہ خالق کے پورے، خالق کی فرما بردار مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہی والی بات، اس دنیا میں ہم انسان بستے ہیں، یہ جو ہے خلافت ابھی انسانوں کو سونپی گئی ہے، اس میں بھی صرف دو ہی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے نا، دو ہی کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہے جس نے یہ جو ہمیں اختیار دیا ہے، اختیار ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، بے شک میں گناہ کر سکتا ہوں، بے شک میں کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا، میں فرما برداری میں زندگی گزاروں۔ اسی طرح اس پوری کائنات میں وہ شخص جو جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کر رہا ہے تو کافر وہ ہے، آزاد وہ ایک ہی بندہ گھوم رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، باقی دیکھیں پوری کائنات جو ہے وہ فرما بردار ہے۔ تو اسی طرح وہ کان لگائے ہے، پھر اللہ دیکھا وہ حقت، یہ اس کا حق، اس کا فرض ہے، وہ اسی لائق ہے کہ وہ اپنے خالق کے حکم پر سر تسلیم خم کرے۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یہ وہی والی بات ہے کہ یہ جو ہے کہ زمین جو ہے ربڑ کی طرح ہوگی، کہ یعنی اس کو پھیلا دیا جائے گا بالکل، ٹھیک ہے نا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں سے آئی تھی سورہ زلزال سب کو آتی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کی دوسری آیت ہی یہی ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ جب زمین اپنا سارا کا سارا بوجھ باہر نکال پھینک دے گی، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں اور وہ خالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہاڑ، زمین، اندر معدنیات چیزیں، یہ قبروں کے جسم، سب کچھ یہ باہر نکال دے گی، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم کے لیے اور وہ اسی لائق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 5th آیت دوبارہ آ گئی کہ جیسے آسمان ہے ویسی ہی زمین ہے، یعنی سٹارٹنگ تو آسمان سے ہوئی ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، پھر زمین کی بات ہو گئی آیت نمبر 3 میں، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، تو دونوں وہی ہیں۔ جس طرح آسمان جو ہے فوراً حکم بجا لائے گا، اسی طرح جو زمین ہے وہ بھی فوراً حکم بجا لائے گی، جیسے کہ پہلے آسمان کی بات ہوئی ہے، پھر زمین کی بات ہوئی ہے، اور دونوں پہ کہا گیا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور ادھر بھی
ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 2 بھی کہ وَأَذِّنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کہ وہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اسے یہی زیب دیتا ہے. اب آ جائیں آیت نمبر 6 کی طرف. آیت نمبر 6 بڑی اہم آیتوں میں سے ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا قادح، بلا شبہ تو جو محنت کر رہا ہے، یعنی تو مشقت پہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف سے، قدحن، خوب محنت، فملاقیہ، بالآخر تو ملنے والا ہے اس سے. تو یہ یہاں پر آپ لوگ ایک لفظ لکھ لیں جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی بہت ڈیٹیل بتائی ہے اس آیت کی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ ہماری اس دنیا کو انہوں نے کہا ہے یہ دار المحن ہوتی ہے. دال الف رے تو دار پتہ ہے نا، دار گھر کو کہتے ہیں. میم بڑا ہے حلوے والا اور نون، میم ہے نون آپ لوگ لکھیں گے نا، اسے کہتے ہیں دار المحن، اور میم کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دار المحن لکھا ہوا ہے کہ اسے کہتے ہیں مشقتوں کا گھر. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا یہ دنیا جو ہے یہ تو انسان کے لیے، ہم انسانوں کے لیے یہ دار المحن ہے، یعنی کہ مشقتوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کیے جا رہا ہے، یعنی یہ مشقت کے ساتھ ہی یہاں رہنا ہے. یہاں ذہنی مشقت بھی ہے. اب امیر لوگ جو بہت ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی مشقت دی ہوتی ہے. جو غریب ہوتا ہے اس کی جسمانی مشقت بہت ہوتی ہے، وہ ویسے رات کو سکون سے سوتا ہے تو اس کی جسمانی سختی اتنی شدید قسم کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا کوئی ایسا ہے جس کو بیماریوں سے پریشانی ہے، کوئی ایسا اس کے معاشی حالات مشکل ہے، کوئی ایسا ہے جس کی معاشرتی الجھنیں بہت ہیں، کسی کو اپنی جان کی فکر ہے، کسی کو اپنے مال کی فکر ہے. یعنی یہ ٹوٹل انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے وہ ان فکروں کے ساتھ ہی رہتا ہے. تو اسی پہ یہ آیت ہے کہ انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کیے جا رہا ہے اور پھر تو نے آنا ہے، تو نے پھر اپنے رب کے ساتھ ہی ملنا ہے آ کے. اچھا اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہاں پر تو ہمیں مشقت سمجھ آئی نا کہ اس دنیا میں تو یعنی مسلسل ایک مشقت ہے کہ دنیا میں یعنی آپ کسی نہ کسی اینگل یا کسی نہ کسی طریقے سے مال، اولاد، جسمانی، ذہنی بیماری، یعنی اس مشقت کے ساتھ ہی انسان یہ وقت گزارتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اچھا بالآخر کیا ہے؟ بالآخر تو پھر اسے ملنے والا ہے، یعنی اتنی محنت کرتے 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 فائنلی کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اچھا اس سے پہلے وہ ایک موت آتی ہے. اچھا ہم انسانوں کی یہی والی ٹریجڈیز میں بتائی گئی ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی اب مجھے تو موت آ گئی ہے تو میں جی ان سے چھٹ گیا. انسان سمجھتا ہے نا کہ موت آ گئی، چلو جی مشکلات سے جان چھٹ گئی. نہیں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور وہ مشقت پر مشقت ہی ہمارے حصے میں ہے. تو یہ جب ہم موت بھی آئے گی تو وہ بھی اس طرح سے آئے گی کہ وہاں بھی جاتے حساب کتاب دینا ہے. پھر اس کے بعد جزا اور سزا ہے، یعنی ایک مسلسل کے مشقت کے اندر ہے. حتیٰ کہ پھر اس پر یہ جو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکثر اس بات پہ رویا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا. تو یہ اس بات پر ہے کہ ہم لوگوں کی یہ جو ٹوٹل ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اس آیت سے ہمیں بتاتا ہے کہ اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتا جا رہا ہے اور تو نے پھر اپنے رب کی طرف آنا ہے اور تو نے اس سے ملنا ہے. یعنی یہاں جتنے اس وقت اعمال ہیں ان سب کا ہم نے حساب دینا ہے. تو یہ مسلسل ابھی ہماری زندگی رکنے والی نہیں ہے. پہلے آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہے، آپ لوگوں نے سورہ احزاب بھی پڑھ لیا، آپ لوگوں نے سورہ اعراف بھی پڑھ لیا کہ ہم تو پہلی زندگی میں بھی اللہ سے وعدہ لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں آئیں گے تو ہم فرما برداری کریں گے. لیکن امتحان یہ ہوا کہ اللہ نے وہ ہماری یادداشت ذہنوں سے مٹا دی. اس میں پھر قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا، ساتھ اللہ نے ہمیں فطرت بھی دے دی. فطرت جو ہے وہ نیچرل ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے جی وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے. جھوٹ بولنا سب کو برا لگتا ہے، زنا سب کو برا لگتا ہے، گناہ سب کو برے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک نیچرل ہے، فطری ہے. لیکن اس کے اندر پھر اپنے رب کو پہچاننا، آسمانی کتاب ہے، یہ گائیڈ لائن ہے، اس کو پڑھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، تو اس کے بعد اس کا حساب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 جو ہے، ہاں آیت نمبر 6 کے بعد آیت نمبر 7 دیکھیں. فَأَمَّا پھر لیکن من اوتیا، من وہ شخص کے اوتیا وہ دیا گیا، کتاب ہو اپنا اعمال نامہ، بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. نمبر 7 پھر وہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. یہاں دنیا کی مشقتوں کے بعد اب یہ نیک اعمال کی طرف آ گئے کہ ٹھیک ہے یہاں رہتے ہوئے پھر وہ لوگ بھی کہ وہ دنیا پرست نہیں بنے، بلکہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پھر جن کو اللہ نے توفیق دی، پھر انہوں نے ان پہ اللہ کے احکام کے مطابق پھر جب زندگی گزاری تو پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ شخص پھر بھی دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا بہت نہایت آسان حساب. یہ میں آپ کو حدیث سے سمجھاؤں گی، اس کو آپ لوگ غور سے سنیں. آیت نمبر 8 جو ہے نا، کیونکہ اس کی حدیث ہمیں مل گئی، پھر اس کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے.
2416 رائٹ 2416 سنن ترمذی کی حدیث ہے. اب آپ لوگ غور سے دیکھیں اس آیت پر فسوف یحاسب حسابا یسیرا, تو اس سے لیا جائے گا بہت ہی آسان حساب. تو اس حساب کی کیا کیفیت ہوگی, یعنی ہم اسے کیا سمجھیں کہ یہ کس قسم کا حساب ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جس کا حساب لیا جائے گا اسے تو ضرور عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, جس کا حساب شروع ہو گیا اس کا تو عذاب آئے گا. اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قرآن میں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, تو لیا جائے گا اس سے آسان حساب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حساب نہیں ہوگا, یہ تو محض نامہ اعمال پیش کیا جانا ہوگا. روزے قیامت جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی تو اس سے عذاب دیا جائے گا. سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ٹھیک ہے ہمارا نامہ اعمال دیکھا, اس میں سے جو خطائیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, تو یہ نرمی کا معاملہ ہوا. یہ جو آیت ہے کہ اس سے آسان حساب ہو, تو آسان حساب کا یہ مطلب ہوا کہ نامہ اعمال دیکھا, خطائیں معاف کر دی اور پاس ہو گیا. لیکن حدیث میں ہمیں پتہ چلا کہ قیامت کے روز جس کا حساب لیا جائے گا وہ بہت مشکل میں پڑ جائے گا, وہ پھر عذاب دیا جائے گا, کیونکہ وہاں یہ معاملہ ہوگا کہ پھر اس کی ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, بالکل یہ پڑھا کریں ان والی آیات سے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے ہی ہمیں انشاءاللہ جنت میں جگہ دے. یہ کلیئر ہو گیا نا, یہ ترمذی کی حدیث ہے 2416 جس میں یہ حدیث اس آیت کے ریفرنس سے ہی ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 9 دیکھیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اچھا اب یہ بھی ایک کیفیت ہے, کیونکہ نیک لوگوں کی بات ہوئی, دائیں ہاتھ والوں کی ہوئی, پھر یہ بھی ہے کہ وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی. یعنی 9 کا کیا مطلب ہوا کہ اب ٹھیک ہے سب کے نامہ اعمال ہیں, سب لوگ اپنے اپنے حساب کتاب دیں گے, اپنے اپنے حساب کتاب میں وہ رشتے دار وہ جو پاس ہو چکے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف شادہ و فرحاں. ٹھیک ہے, کہ ان میں سے وہی اس کے رشتے دار جو کہ اسی کی طرح پاس ہو چکے ہوں گے, جن کو اللہ نے جن کی خطائیں معاف کر دی ہوں گی اور وہ پاس ہو گئے ہوں گے, تو وہ ان کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ ان کی طرف لوٹے گا. آیت نمبر 10 دیکھیں. وَأَمَّا مَن, لیکن وہ شخص اوتیا جسے دیا گیا کتابہ اس کا اپنا اعمال نامہ, وراء ظہرہ پیچھے اپنی پیٹھ کے پیچھے. تو دیکھیں یہ 10ویں جو آیت ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے رکھے, کہ دیکھیں یہ وہ ہے کہ جب اعمال نامہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ میں, یہ میرے اس بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, تو وہ اعمال نامہ پکڑنا نہیں چاہے گا, بلکہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی کمر کے پیچھے چھپا لے گا. تو اسی حالت میں اعمال نامہ اس کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 11. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو ضرور اس دن وہ اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے موت آ جائے. صبورا وہ ہلاکت کو, وہ چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے اور میں مر کر ختم ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 11 جو ہے اس میں آپ لوگ بخاری کی ایک حدیث دیکھ لیں. بخاری کی حدیث ہے 6548. ٹھیک ہے, 6548. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے, تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی, اور اے دوزخ والو تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے 6548. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 11 میں اب وہ طلب بھی کریں گے تو دیکھیں وہ نہیں ہوگی, موت کو ذبح کر دیا جائے گا, اور وہ اس وقت طلب کریں گے کہ کاش میں مر جاؤں, میں ختم ہو جاؤں. آیت نمبر 12 دیکھیں. وہ یسلا سعیرا, اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. آیت نمبر 13 دیکھیں. انہ کان فی اہلہ مسرورا, بے شک وہ جو دنیا میں تھا وہ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا خوش رہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ وہ آدمی ہے جس کا نام, اب دیکھیں 2 آدمی آٹومیٹک ہو گئے نا, آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا. ایک تو 9 آیت والا ہے نا, ایک معاملہ تو 9 آیت والا ہے. 9 آیت والا کون ہے؟ جو اہل ایمان ہے, جو اہل ایمان پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی خوش ہو رہا ہے. یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں محنت کی, اس نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت محنت کی, اس نے اپنے اس کے گھر والے بھی اس دن کامیاب ہو گئے, وہ خود بھی کامیاب ہوا. ٹھیک ہے نا. وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی. 9. اچھا اب 9 کے بعد 13 میں معاملہ ڈفرینٹ آ گیا. 13 میں کیا ہے؟ 13 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے جو آج بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو رہا ہے, تو دنیا میں تو یہ بڑا خوش رہتا تھا, دنیا میں تو اہل عیال کے ساتھ یہ بڑا خوش تھا. ٹھیک ہے نا. جبکہ 9 والا کون سا تھا؟ جس نے
خود بھی محنت کی, اپنے گھر والوں کو بھی آخرت کی تیاری کروائی. تو 13 جو آیت ہے اس میں ڈاکٹر سار نے دو کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے کہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملیوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا 2 طرح کے لوگ ہیں. پہلے لوگ کون ہیں؟ پہلے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ عیاشی کرتے ہیں, جو حرام کی کمائیاں کرتے ہیں, وہ رشوت لیتے ہیں, انہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, نہ اس محاسبے سے وہ ڈرتے ہیں, اور وہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, حرام کا پیسہ آیا, خوب اپنی فیملی پہ بھی لٹایا, اور نہ کوئی آخرت نہ کوئی محاسبہ ذہن میں رکھنا. تو یہ جو ہے ایک یہ شخص ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا ایک وہ شخص بھی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ حلال کی روزی کما رہا ہے, جو حلال ذرائع سے کما بھی رہا ہے, لیکن اچھا حلال ذرائع سے کما کے وہ اپنی فیملی پہ بھی لگا رہا ہے, وہ حقوق بھی پورے کر رہا ہے, لیکن وہ اپنی اس ذہنی صلاحیت, جسمانی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں, اس کو وہ اولاد اور اپنی فیملی کے لیے ہی خرچ کر رہا ہے, وہ اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا. ٹھیک ہے نا, گو کہ وہ کر رہا ہے, وہ حلال کی روزی بھی کما رہا ہے, وہ اپنے گھر والوں کو بھی اس نے خوش اہل کو رکھا ہوا ہے, لیکن اس نے کیا کمی کی, اس نے نہیں یہ ریئلائز کیا کہ اس کو بھیجا کس کے لیے گیا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی تھی, اور اس نے اللہ کے دین کا یہ حق ادا نہیں کیا. جب یہ حق ادا نہیں کیا تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنی صلاحیتیں, اپنی طاقت, اپنی تمام جو وسائل تھے جو اللہ کے دین کے لیے لگانے تھے, اس نے وہ اپنی ذات کے لیے لگا لیے. ٹھیک ہے نا, اپنی اولاد, اپنی فیملی, اپنا گھر, اپنا, حالانکہ یہ تو حلال کی کمائی کر رہا تھا, لیکن اس کو اللہ کا حق بھی ادا کرنا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ ٹوٹل یہ 2 معاملات کا ذکر ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ 2 لوگ ہیں, ایک حرام کی کمائی کرنے والا, ایک حلال کی. لیکن جو حلال کی کر رہا ہے اس پہ لازم ہے, فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کا حق بھی ادا کرے, اس کی اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے, وہ جو دین کے حقوق ہیں وہ بھی لازمن اس فرض ہے ہمارے پر. ٹھیک ہے نا, یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اور وہ پھر اینڈ میں دونوں ریپیٹ کر لیں, یہ جو آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 13. آیت نمبر 9 والا کون ہے؟ جو کہ خود بھی آخرت اس نے اپنی تیار کی, اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تیار کی. اور جو 13 والا ہے وہ دنیا میں اپنی فیملی کے ساتھ عیش و عشرت میں مست رہا, اور اس نے آخرت کے محاسبے کی فکر نہیں کی, اور اگر اس نے روزی حلال کی کمائی تو اس نے پھر دین کا حق ادا نہیں کیا. دین کا حق بھی اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے انسان محنت کرتا ہے, تو دین کی بھی اتنا ہی حق اس کا بھی ادا کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 14 دیکھیں, انہ ظن ان لن یحور, بلا شبہ اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹ کر جائے گا. کیا آیت نمبر 15, بلا کیوں نہیں, ان ربہ, اس کا رب, کانا بہ بصیرا, بلا شبہ اس کا رب تھا اس کو خوب دیکھنے والا. یعنی جب یہ کر رہا تھا تو وہ اس کو خوب دیکھ رہا تھا, اس کو خوب دیکھنے والا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, آیت نمبر 16, 17, 18 اور 19 کو نا میں اکٹھا پڑھوں گی کیونکہ اس کی تشریح اکٹھی ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 16, 17, 18, 19. اچھا, فلا اقسم بالشفق, چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی, سرخی کی. اچھا, واللیل وما وسق, اور وہ جو کچھ وہ جمع کرتی ہے سمیٹتی ہے. والقمر اذا اتسق, اور چاند کی جبکہ وہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے کہ پوری آسمان کی قسم, اس کی سرخی کی قسم, رات کی قسم. رات کیوں سمیٹ دیتی ہے؟ دیکھیں دن کو پھیل جاتے ہیں نا سارے, یعنی رات کے سمیٹے کا مطلب دیکھیں دن کیسا ہوتا ہے, کوئی گھر سے چلا گیا, کوئی جاب پہ چلا گیا, کوئی کام پہ چلا گیا, ہم لوگ. اور رات کیسی ہوتی ہے؟ رات سب کو سمیٹ لیتی ہے, کل کائنات کو, تمام دیکھیں چرند پرند اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. رات کی جو سب کچھ جمع سمیٹ لیتی ہے. والقمر اذا اتسق, اور چاند کی بھی دیکھیں وہ بھی گھٹتی بڑھتی پورا اپنا سرکل کمپلیٹ کرتا ہے 28 ڈیز کا. ٹھیک ہے نا. لترکبن طبقا عن طبق, اور یقیناً یعنی ان 3 قسموں کے بعد 19 آیت میں پھر ایسے خطاب ہے انسان سے کہ یقیناً تم ضرور پہنچو گے اس حال کو دوسرے حال کے بعد. یعنی کہ اب اس کی ٹوٹل تشریح یہ ہوئی کہ 19 آیت میں ایسے ہے کہ یقیناً جیسے ہوتا نہیں ہے لترکبن طبقا عن طبق, اسی طرح تم بھی ایسی ہو گئے. جیسے ہم انسان, تم میں کہا جا رہا ہے کہ تم بھی لازمن درجوں پہ چڑھو گے, درجہ بدرجہ تم بھی ایسے ہی کرو گے. جیسا کہ اب پیچھے سے سارا دیکھیں, اب اپنا بھی ریئلائز کرتے ہیں ہم دیکھیں سب کا لائف سائیکل ایک جیسا ہے. پہلے بچپن ہوتا ہے,
ٹھیک ہے نا. اب ہم نے پورے قرآن سے یہ دیکھا نا, دیکھیں پہلے بچپن ہوتا ہے, پھر بچپن کے بعد پھر دیکھیں رکتی تو نہیں ہے نا, ہم چاہے جتنا کر لیں, وہ جوانی پہنچ جاتی ہے. جوانی کے بعد آپ کچھ کر لیں وہ بڑھاپے کی طرف نکل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کچھ کر لیں موت آ کے ہی رہنی ہے. موت کے بعد ہم نے پڑھ لیا عالم برزخ بھی ہے, یعنی اس کے بعد برزخ کا معاملہ آ جائے گا. اچھا, عالم برزخ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. اچھا, پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اس کے بعد میدان حشر کی تمام آگے پیچھے کیفیت کا ہم نے پڑھا کہ میدان حشر بھی ہوگا. اس کا مطلب جو میں نے تمہیں بھیجا, جو تمہیں میں نے زندگی دی, جو میں نے تمہیں نعمتیں دی, اب میں اس کے حساب کتاب بھی ہوں گے. یعنی وہ انسان کی جو زندگی ہے, جو اس آیت کا شروع ہے مشقت والا, یہ وہی ہے کہ یہ مشقت ہے ہماری زندگی کی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا لازمن تمہارے ساتھ ہوگا, تم بھی درجہ بر درجہ اسی طرح آگے آؤ گے. اور یہ تمام سٹیجز دیکھیں ہمارے سامنے ہی ہوتی ہیں نا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میدان حشر, پھر اس کے بعد تمہارے حساب کتاب ہوں گے. اس حساب کتاب کے بعد تمہاری جزا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. یہاں میں آپ لوگوں کو کہوں گی, یہ دیکھیں, یہ آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے, یہ ترمذی کی حدیث ہے 2416 نا. دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ابن آدم کے پاؤں قیامت کے روز اپنے رب کے حضور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. یعنی یہ بھی تو ہے نا, حدیث ہے, یہ بھی ہمارا معاملہ ہے کہ پاؤں جما دیے جائیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا حساب نہیں دے دے گا. نمبر 1 کہ اس نے عمر کہاں فنا کی. نمبر 2 اس نے عمر, یہ جوانی کہاں کھپائی. ٹھیک ہے نا, یہ جوانی کہاں, کہ جوانی کی قوتیں صلاحیتیں کیسے ان کو کہاں استعمال کیا. پھر نمبر 3 اس نے مال کہاں سے کمایا. نمبر 4 اس نے مال کو خرچ کہاں کیا. اور 5واں سوال تو پھر بہت ہی مشکل سوال ہے کہ جو علم حاصل کیا تھا اس قرآن سے, اس پہ کتنا عمل کیا اور اس کے کتنے حقوق ادا کیے. ٹھیک ہے نا, یہ 5 سوال ہیں کہ دیکھیں ہم مسلسل اللہ تعالیٰ نے کہا تم بھی ایسے ہی درجہ بر درجہ چڑھو گے. کیوں؟ کیونکہ یہی ہے ٹوٹل, دیکھیں جس میں انسان مسلسل یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مرنے کے بعد آنکھ بند ہوگی تو میرے مسئلے ختم ہو جائیں گے. نہیں, پھر ہمارے اگلے حساب کتاب عالم برزخ, عالم برزخ کے بعد دوبارہ اٹھنا, دوبارہ اٹھنے کے بعد پھر میدان حشر, میدان حشر کے بعد پھر حساب کتاب, حساب کتاب کے بعد جزا سزا. یہ ہے یعنی ہم انسانوں کی زندگی. اب آپ دیکھیں پہلے یہ جو 16, 17, 18 آیت ہے, اس میں یہی ہمیں بتانے کے لیے کیا کہ تم رو سورج نہیں دیکھتے کیا. اس سورج یہ جب ڈوبتا ہے پھر اس کی شفق کی جو سرخی پھیل جاتی ہے, کیا تم روز دیکھتے نہیں ہو کہ یہ رات کیسے سمیٹ لیتی ہے, دن میں تم لوگ سارے پھیل جاتے ہو. تو یہ پورا ہے کہ اس پوری کائنات میں ہمیں ٹھہراؤ نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کہیں ٹھہر نہیں سکتی ہے. جیسے کہ یہ روز سورج نکلتا ہے, ٹھہرا ہوا تو نہیں ہے نا, اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے, چاند اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری اپنی زندگی میں بھی کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے. یعنی یہ ٹھہراؤ نہیں ہے, مسلسل امتحانات ہیں. ٹھیک ہے نا, اور درجہ بدرجہ انسانی زندگی میں جو تبدیلی ہے, وہ ہرگز انسان یہ نہ سمجھے کہ موت کے بعد میری تو یہ خاتمہ ہو جائے گا. نہیں, موت کے بعد بھی یہ زندگی چلنی ہے, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو اب یہ ٹوٹل جیسے بتایا کہ ایک پہلے کا زندگی ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں, پھر ہم ایک یہاں گزار رہے ہیں, پھر ہمارا بچپن, پھر ہماری جوانی, پھر ہمارا بڑھاپا, پھر اس کے بعد موت, موت کے بعد عالم برزخ, اس کے بعد برزخ کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا, پھر اس کے بعد میدان حشر, پھر اس کے بعد حساب کتاب اور جزا سزا. ٹھیک ہے نا, تو اس کی مثال سمجھائی گئی پیچھے سے. سورج کو دیکھو, ان کو دیکھو, رات کو دیکھو, دن کو دیکھو, تو ٹھہراؤ نہیں ہے, یہ مسلسل چل رہا ہے. مسلسل انسانی زندگی جو ہے وہ کہیں رکتی نہیں ہے, وہ ٹھہراؤ پہ نہیں ہے, کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مسلسل ہم امتحانات میں ہیں. آیت نمبر 20 دیکھیں, فما لہم لا یؤمنون, کیا پھر کیا ہے کہ ان کافروں کو وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 20 میں کہ کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, کہ جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو نہیں وہ اس پہ سجدہ کرتے. یہ سجدہ تلاوت ہے, یہ آپ لوگ ضرور سجدہ کریں. چلیں یہ آیت نمبر 22 دیکھیں. بل الذین, بلکہ وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, یکذبون, وہ جھٹلاتے ہیں.
آیت نمبر 22 کو دیکھ لیتے ہیں کہ بلکہ یہ کافر تو جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ تو جھٹلا رہے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 22 اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آپ لوگ اس پہ خود اپنے قرآن پہ نشان لگائیں کہ یہ بل الذین کفروا یکذبون کا کیا مطلب ہوا، کہ ایک تو کافر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو کافر ہے، اوپر سے دو جرم ہے اس آیت میں کہ ایک تو کفر بھی کر رہے ہیں پھر جھٹلا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا انہوں نے یہ مطلب بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ کفر کا مطلب ہے کہ ایک چیز کس کو انکار کر دینا یا چھپا دینا، ٹھیک ہے، ایک بات پتا تھی اور چھپا دی، یعنی ایک بات پتہ چل گئی لیکن اس کو بتایا نہیں بلکہ چھپا دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی نہ صرف یہ کہ بات چھپا رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس کو جھٹلا بھی رہے ہیں۔ یہ دوسرا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، ان نشانیوں کو دیکھ کے پھر ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ فطرت کی گواہ ہے، خود فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا کہ تم خود تو اپنے آپ کو دیکھو کہ یہ انسان دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن پھر بھی انکار کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اور اس میں ذہن میں رکھا کریں، دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں جن کو ابھی بات نہیں پہنچی، ان کا معاملہ نہیں ہے یہ کافر ان پر نہیں آتا، ایک وہ ہے جو کہ جس پہ بات ہی نہیں پہنچی اس تک، ٹھیک ہے، یہ کافر کون ہے؟ جس پہ بات پہنچ چکی ہے، جو سمجھ چکا ہے، جو جانتے بوجھتے اپنی غلط روش پہ قائم ہے، جو گمراہی سے نہیں نکل رہا کیونکہ وہ جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، وہ جس پہ بات واضح ہو گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، تو ان کا پہلا جرم ہے یہ کفر کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں، دوسرا یہ اس کو جھٹلا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی وضاحت جو ہے آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے جب زمین پہ، تو یہ کہہ کے ہی بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں، سورہ بقرہ 39، ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ، ٹھیک ہے نا، تم سب اتر جاؤ یہاں سے، اور جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں تو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے نا، جو میری ہدایت پہ پیروی کریں گے وہ انہیں تو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن جو کفر کریں گے، دو جرم، جو کفر کریں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ آگ والے ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس آیت میں دو جرم ہے، وہ نہیں ہے اس میں شخص جس پہ ابھی بات ہی نہیں پہنچی، وہ تو جب بات پہنچے گی تو وہ فیصلہ کرے گا نا کہ اسے عمل کرنا ہے، یہاں وہ ہے جب کہ بات سمجھ آ گئی ہے پھر بھی اس کو چھپانا، آگے نہ پہنچانا، اپنے اعمال سے انکار کرنا اور اس کو جھٹلا دینا، ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا جرم ہے کہ وہ بالکل اس کو مانتے ہی نہیں ہے بلکہ اس کو جھٹلاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ ان کو بات واضح سمجھ آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 23 دیکھیں، واللہ اعلم بما یعون، تو اللہ بھی خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں محفوظ ہے، تو سینوں میں کیا محفوظ ہے؟ سینوں میں سے مراد وہ گندگی ہے، ٹھیک ہے نا، کفر، عداوت، دشمنی، بغض، حسد، تکبر، ریاکاری، یہ سب ان کے دلوں میں جو محفوظ ہے وہ دلوں کی گندگی ہے۔ فبشرہم، تو آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب علیم، تو یہ بڑی اس طرح کی عادت ہوتی ہے، دیکھیں یہ بشارت تو نہیں ہے، یہ پھر ایک طنز ایک انداز ہے کہ بھی ان کو خوشخبری دے دیں، کس کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب کی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بات پہنچ چکی تھی لیکن انہوں نے چھپائی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ آیت نمبر 25، الا الذین، مگر وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم اجر غیر ممنون، اور ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ٹھیک ہے، یہ مننا جو ہے، یہ مننا یمنو، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کو کاٹ دینے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا اجر جو نہ ختم ہونے والا ہو، ٹھیک ہے نا، غیر ممنون، تو یہ من سے ہے، مننا سے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، چلے یہاں سورت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔